کئی دفعہ حرکت سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز میں کتنی دفعہ بلا عذر حرکت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ جیسے بالوں کو ہاتھ لگانا، کپڑوں کو سیدھا کرنا یا خارش کرنا وغیرہ وغیرہ۔ عامر محمد یوسف، پنجگور، بلوچستان سے۔ دیکھیں، حرکت نماز کے منافی ہے، اور کوئی بھی کام نماز میں ایسا کیا جائے جو نماز کے منافی ہو تو نماز اس سے ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے نماز میں بات چیت کرنا، نماز میں کھانا پینا، نماز میں چلنا پھرنا، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اس پر تو پوری امت کا اجماع ہے، لیکن یعنی اس کے لیے تو دلیل کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ یہ اجماع امت سے ثابت ہے کہ نماز میں نماز کے اگینسٹ کوئی کام کرنے سے، نماز کے منافی کوئی کام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اب کتنی حرکت کرنے سے ٹوٹتی ہے، اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں۔ تو جہاں قرآن و سنت خاموش ہوتا ہے، ظاہر ہے اتنی ایک دفعہ کیوں کرنے سے تو نہیں ہوگا نا کہ نماز فوراً ٹوٹ جائے۔ یہ تو اس میں تو انسان معذور ہے، اتنے تو مجبوراً حرکت کرنی پڑتی ہے۔ تو اب اس میں کوئی قرآن و سنت میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ کتنی حرکت کرنے سے نماز ٹوٹے گی۔ تو جب واضح دلیل نہیں ہوتی تو حضرات فقہائے کرام پھر اجتہاد کرتے ہیں۔ تو اب بعض فقہا تو اس کے قائل ہیں کہ بغیر ضرورت کے اگر 3 دفعہ حرکت کر لی، بغیر ضرورت کے 3 دفعہ جلدی جلدی حرکت کر لی تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔ بعض فقہا اس کے قائل ہیں، اور بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ اتنی حرکت کی کہ اگر کوئی دیکھنے والا آئے اور اس وقت اس کو دیکھتا تو اس کی حرکت کو دیکھ کے یہ لگتا کہ گویا یہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے، یہ ویسے ہی کھڑا ہوا ہے۔ تو اتنی زیادہ جب حرکت ہوگی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اس میں جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی رائے کا اعتبار ہوگا کہ اگر کوئی مجھے آ کے اس وقت دیکھتا میں اتنی حرکت کر رہا ہوں تو وہ یہ سمجھتا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا۔ اگر وہ یہ سمجھتا کہ شاید یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا جو اتنا ہل رہا ہے، تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ دونوں قول ملتے ہیں۔ گنجائش اس دوسرے قول میں ہے کہ اتنی حرکت ہو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ گویا یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، تو پھر اس میں کوئی مقدار متعین نہیں ہے، بس بہت زیادہ حرکت ہوگی کہ دیکھنے والا یہ سمجھے، تو ہم یہ کہیں گے نماز اس کی ٹوٹ گئی ہے۔ اور پہلا جو قول ہے جس میں ہے کہ 3 دفعہ جلدی جلدی حرکت کی، وہ قول سخت بہت ہے، اس میں مشکل بہت ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ حرکت ہی نہ کریں تاکہ اس مسئلے میں پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے نا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نمازی کو چاہیے پہلے جتنی جہاں جہاں کھجانا ہے نا تسلی سے کھجا لے، ہلے، اتنا ہل کے تھک جائے پھر کھڑا ہو۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے نماز سے پہلے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ہی نیت باندھیں گے ایک دم ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے، ایک دم حرکت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو تمیز سے نماز پڑھنی چاہیے انسان کو، تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو نماز کے منافی ہو۔ ہاں کوئی بہت ضرورت ہے تو پھر جلدی سے حرکت کر کے وہ ختم کر دے اس کو جو خارش ہو رہی ہے، تاکہ نماز میں اس کا دھیان نہ بٹے۔ بعض دفعہ خارش ہو رہی ہوتی ہے سر میں یا کہیں چہرے پہ، اس طرح سے اس کو کوئی الجھن ہو رہی ہوتی ہے، اگر وہ نہیں کھجائے گا تو نماز سے دھیان ہٹتا ہے، تو اس میں تو ٹھیک ہے جلدی سے حرکت کر لی۔ یا کوئی نمازی کے آگے سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو ہٹا لینا چاہیے۔ تو اس طرح کی حرکت جہاں ضروری ہو وہاں تو بالکل جائز ہے، لیکن جہاں ضروری نہیں ہے تو ایک دفعہ بھی حرکت نہ کرے۔ اور اگر 3 دفعہ حرکت کر لی ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ نماز لوٹا لے، لیکن نہیں لوٹاتا تو بھی امید ہے کہ نماز انشاءاللہ ہو جائے گی، کیونکہ دوسرا قول بھی بہرحال موجود ہے۔ لیکن گناہ بہرحال ہوگا، یہ خوب ذہن میں رکھیں کہ بار بار بلا وجہ حرکت کرنے سے نماز کا خشوع و خضوع بھی خراب ہوتا ہے اور گناہ بھی ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت عبداللہ نے کراچی سے پوچھا ہے، تقدیر میں سب لکھا ہے تو عمل کا کیا فائدہ؟ جب تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے تو پھر محنت اور عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو تو سب چیزوں کا علم پہلے سے موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی حساب سے سب چیزوں کو لکھ لیا۔ اللہ کو پتہ ہے کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، کون اچھے اعمال کرے گا، کون برے اعمال کرے گا، تو جو لکھا ہوا ہے اسی حساب سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے علم میں پہلے سے یہ بات موجود ہے، اللہ کا علم کامل ہے، اور جو کچھ اللہ نے اس علم کے حساب سے لکھ دیا وہ اسی طرح سے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ باقی یہ رہا یہ مسئلہ کہ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو جنت میں کیوں جائے گا، جہنم میں کیوں جائے گا انسان، اس کے 2 جواب ہیں، ایک الزامی جواب اور ایک تحقیقی جواب۔ الزامی کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی بات کو نہ مان رہا ہو تو اس کو کہنا کہ بھئی یہ دلیل آپ یہاں نہیں مانتے تو وہاں تو مان رہے ہیں آپ۔ تو بات یہ ہے کہ کھانا پینا بھی تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، پیسے کمانا بھی تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو پھر کوشش کیوں کرتے ہیں، کھانا پینے کی دسترخوان کیوں لگاتے ہیں؟ تقدیر میں ہوگا تو نوالا اٹھ کے منہ میں خود بخود چلا جائے گا، وہاں کیوں نہیں سوچتے؟ یہ الزامی جواب ہے۔ تو جیسے وہاں نہیں سوچتے، آپ کو عمل میں بھی خود عمل کرنا پڑے گا، ایس تقدیر پہ بھروسہ کر کے آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے وہاں کھانے پینے میں اور اپنے دنیا کے معاملات میں آپ تقدیر پہ بھروسہ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کو پہلے سے پتہ نہیں ہے کہ کیا لکھا ہے، آپ کو پہلے سے معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کی تقدیر میں رات کا کھانا لکھا ہے کہ نہیں لکھا، تو آپ کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لکھا ہوا تھا تبھی کھایا ہے آپ نے۔ تو یہ آزمائش ہے کہ ہمیں پہلے سے تقدیر کا علم نہیں ہے۔ اگر کسی کو پہلے سے تقدیر کا علم ہو
اور اسے معلوم ہے کہ تقدیر میں زنا لکھا ہوا ہے اور وہ زنا کر لے، اور اللہ قیامت میں اس سے پوچھے کہ تم نے زنا کیوں کیا، وہ کہے گا کہ اللہ میری تقدیر میں تو پہلے سے لکھا ہوا تھا، میں نے تو دیکھ لیا تھا، مجھے تو پتہ چل گیا تھا، تو شاید اللہ اسے معاف کر دے کہ بھائی جب لکھا ہوا تھا تو نے تو کرنا ہی تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے، قیامت میں اللہ اسے سزا دے گا، اور وہ یہ کہے کہ اللہ تقدیر میں تو زنا پہلے سے لکھا ہوا تھا، تو مجھے سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو اللہ کہیں گے تجھے کس نے بتایا تھا کہ زنا لکھا ہوا ہے؟ تو یہی آزمائش ہے، ہمیں پہلے سے پتہ نہیں ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، ہمیں تو کام کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے، یہی آزمائش ہے۔ تبھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ جب نافرمان لوگ کہیں گے کہ اللہ تو نے تو پہلے سے یہ سب چیزیں تو پہلے سے طے شدہ تھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کیا تمہیں پہلے سے اس بات کا علم تھا؟ اگر تھا تو وہ لے کر آؤ ہمارے سامنے۔ تو تقدیر کے لکھے ہوئے ہونے کے باوجود جو آزمائش ہے وہ آزمائش ہی رہتی ہے، اس لیے کہ ہمیں پہلے سے معلوم نہیں ہے۔ اس کی علماء نے بڑی بہترین مثال دی ہے کہ ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے، اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا کون سا شاگرد ہونہار ہے، کون سا محنتی ہے اور کون سا نالائق ہے، جو پورے سال محنت نہیں کر رہا اور امتحان میں چونکہ نقل بھی نہیں ہوگی تو اس کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ 0 نمبر لے گا۔ تو استاذ کیا کرتا ہے کہ جو امتحانی پیپر ہے اس میں جو رزلٹ ہے نا اس میں پہلے سے 0 لکھ دیتا ہے، کیونکہ اس کو پہلے سے پتہ ہے کہ اس نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، میں اسے پہلے سے جانتا ہوں، کرے گا کچھ بھی نہیں ہے، تو پہلے سے 0 لکھ دیتا ہے۔ اور جس کے بارے میں استاذ کو معلوم ہے کہ یہ 100 نمبر لازمی لے گا، یہ ہونہار طالب علم ہے، مجھے اس کا پتہ ہے کہ یہ کبھی بھی غلط ایسا نہیں کرتا کہ محنت نہ کرے اور اس کا دماغ بھی اچھا ہے، تو استاذ نے پہلے سے رزلٹ میں 100 نمبر ڈال دیے، لیکن استاذ اپنے اس رزلٹ کی بیس پہ جو استاذ نے نمبر لگائے رزلٹ اناؤنس نہیں کرتا بلکہ امتحان لیتا ہے تاکہ کل کو حجت تمام ہو جائے۔ جب امتحان لیتا ہے تو نالائق طالب علم جو ہے اس کے کوئی کویشچن ہی حل نہیں کرتا، اس کے جب اس کے پیپر ایگزامینر جب پیپر جو ہے وہ ٹیچر جو پیپر چیک کرنے والا ہے اس کے سامنے آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، صرف صفائی کے نمبر اگر اس کو دیے جائیں تو دیے جائیں، کیونکہ خالی پیپر چھوڑ کر آیا ہے، ایک ڈاٹ کا نشان بھی نہیں ہے اس میں، تو وہ 0 لگا دیتا ہے۔ اور جس ہونہار طالب علم نے پیپر بھرپور طریقے سے حل کیا وہ 100 لگا دیتا ہے۔ تو جس ٹیچر نے جو جب عملی طور پر امتحان لیا گیا تو نالائق طالب علم کے 0 نمبر آئے، اور جو ہوشیار تھا، ذہین تھا، محنتی تھا، اس کے 100 نمبر آئے۔ اب طالب علم کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ میرے ٹیچر نے تو پہلے ہی سے 0 لگایا ہوا تھا، اور جو ذہین ہے اس کو پتہ چل گیا کہ پہلے سے ہی 100 لگایا ہوا تھا، تو اب نالائق طالب علم جس نے محنت نہیں کی، امتحان پاس نہیں کیا، کیا وہ اس بیس پہ اس رزلٹ کو مسترد کر سکتا ہے کہ جی آپ نے تو پہلے ہی 0 لگا دیا تھا؟ اگر وہ کیس کرے اور کہے کہ ٹیچر سے کہ آپ نے تو رزلٹ کے پیپر میں پہلے ہی 0 لگا دیا تھا، تو جو ٹیچر ہے نا وہ یہ کہے گا کہ تم یہ نہ دیکھو کہ میں نے لگایا تھا نہیں لگایا، تم یہ دیکھو میں نے صحیح لگایا تھا غلط لگایا تھا، مجھے چونکہ پتا تھا کہ تم نالائق ہو تو میں نے تمہیں آزمایا ہے اور تم اس امتحان میں ناکام ہوئے ہو، تو مجھے پہلے سے علم تھا کہ ناکام ہوئے ہو، لہٰذا میں نے پہلے ہی لگا دیا تھا کیونکہ میرا علم کامل ہے۔ تو انسان سے تو پھر بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ جس طالب علم کو 0 نمبر دینے چاہیے اس کو 50 دے سکتا ہے، 20 نمبر دے سکتا ہے، لیکن اللہ سے غلطی نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے تعالیٰ نے چونکہ تقدیر کا علم مخفی رکھا ہے، لہذا ہماری اب آزمائش اس میں یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، ہمارے مقدر میں گناہ لکھا ہے نیکی لکھی ہے، ہمیں عمل کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، جس نے جہاں جانا ہے وہ ویسے اعمال کرتا ہے، تو آپ اچھا عمل کر کے دیکھیں، اگر آپ اچھا عمل کریں گے، کوشش کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے عمل کی توفیق ملے گی آپ کو، اور جب عمل کی توفیق ملے گی تو اللہ کا وعدہ ہے اچھا عمل اس کی علامت ہے کہ آپ کے مقدر میں جنت لکھی ہوئی ہے۔ اور آپ برائی کر کے دیکھیں، اگر آپ برائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ سے برائی ہوگی، اور جب برائی ہوگی آپ سے تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کی قسمت میں برائی لکھی ہوئی تھی، اور پھر اس کی بیس پہ جب آپ جہنم میں جائیں گے، اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے، تو یہ اس کی علامت ہے آپ کے مقدر میں جہنم لکھی ہوئی تھی، لیکن یہ مقدر پہلے سے معلوم نہیں ہے، آپ کے کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ تو آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ آپ نیکی کریں تو نیکی کرتے چلے جائیں گے، برائی کریں تو برائی کرتے چلے جائیں گے۔ جیسے دنیا میں اللہ نے رزق بھی مقدر میں لکھا ہوا ہے، تو ہم رزق کی تلاش پھر بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے مقدر میں روزی ہے یا نہیں ہے۔ ہم اگر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں ہم تو پھر تو بالکل ہی برباد ہو جائیں گے۔ ایک آدمی نہ کھانا کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، اور نہ وہ زندہ رہنے کے اسباب اختیار کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تو نہیں اگر مقدر میں زندگی ہوگی تو بچ جاؤں گا، تو ظاہر ہے یہ نہیں بچے گا، بھوکا مرے گا، اور مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس نالائق کے مقدر میں موت لکھی ہوئی تھی۔ تو ہمیں مرنے سے پہلے پتہ نہیں ہے، لہذا ہم زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک زید نے بکر کو قتل کیا، اب بکر کو قتل کیا، بکر کے وارث زید کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ سے انتقام لیں گے،
اب زید دلیل میں تقدیر کا حوالہ پیش کرتا ہے. زید دلیل میں یہ کہتا ہے کہ میں نے 20 سال کی عمر میں بکر کو قتل کیا. بکر کی عمر 20 سال تھی. تو تقدیر میں اس کی عمر 20 سال لکھی ہوئی تھی کہ نہیں لکھی ہوئی تھی؟ بکر کے جو وارثین ہیں، لواحقین ہیں، وہ کہیں گے یقیناً موت کا وقت مقدر ہے. تو زید کہے گا کہ جو وقت مقدر تھا اسی پہ مرا ہے نا وہ، تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ تو کیا بکر کے لواحقین زید کو اس بیس پہ چھوڑ دیں گے؟ یقیناً نہیں چھوڑیں گے، اور دنیا میں کوئی بھی نہیں چھوڑتا. تو جیسے وہ نہیں چھوڑتے، اللہ بھی نہیں چھوڑے گا، قتل کی سزا دے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ بکر کے وارثین زید کو یہ کہیں گے کہ اس نے 20 سال میں، اس کی عمر تو 20 سال ہی تھی، لیکن تجھے کس نے بتایا تھا کہ اس نے 20 سال میں مر جانا ہے؟ ظاہر سے تو یہی لگ رہا تھا کہ ابھی مزید زندہ رہے گا، آپ نے جا کے اس کو گولی مار دی ہے. تمہیں کس نے بتایا تھا؟ تو تم نے تو اپنے حساب سے اس کو وقت سے پہلے مارا ہے. وہ تو اللہ کے علم میں یہ بات تھی نا، تمہارے علم میں تھوڑی تھی. پھر بھی اگر زید کی سمجھ میں نہ آئے نا، یہ دلیل سمجھ میں نہ آئے، تو میں پھر بکر کے وارثوں کو یعنی مشورہ دوں گا کہ آپ بندوق اٹھا کے زید کو گولی مار دیں. اور جب گولی مارنے لگے اور زید چیخے چلائے، تو پھر زید کو آپ بھی یہ کہیں کہ تمہاری بھی عمر اتنی لکھی ہوئی تھی، لہذا اگر تم نے بکر کو مار دیا یہ جرم نہیں ہے، تو ہمارا تمہیں مارنا بھی جرم نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ تو لکھی ہوئی، انڈرسٹوڈ ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے، ہمیں معلوم نہیں کیا لکھا ہوا ہے. تو ہم اس ظاہر ہی کے مکلف ہیں. ہم سے جو ہم کر رہے ہیں اپنے اختیار سے، ہم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اسی بیس پہ جنت اور جہنم اللہ نے رکھی ہے. تو تقدیر کا عقیدہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن اس بیس پر ہم عمل کو چھوڑ نہیں سکتے. اور ہمیں جو جنت ملے گی تو اچھے اعمال، وہ اعمال جو ہم نے اپنے اختیار سے کیے ہیں، اور جہنم میں اگر کوئی جائے گا تو وہ اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو اس نے اپنے اختیار سے کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے تاکہ ہم جنتی قرار پائیں، اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے تاکہ ہم جہنم سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں. افضل صاحب بمبئی سے پوچھتے ہیں، ایک بھائی نے تعمیر کی ہو تو گھر ورثہ میں کیسے تقسیم ہوگا؟ بہت اہم سوال ہے، آج کل یہ بہت ہو رہا ہے. میرے والد صاحب نے گھر خریدا تھا جو کافی پرانا تھا. میں نے اس گھر کو مزید 2 فلور بنوایا. اب اس گھر میں میری 3 بہنوں کا حصہ کس حساب سے ہوگا؟ اس ویلیو پر جس پر میرے والد نے خریدا تھا، یا گھر کی موجودہ شکل پر؟ دیکھیے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. والد صاحب جس کنڈیشن میں گھر چھوڑ کر جاتے ہیں، بعض دفعہ بیٹا اولادوں میں سے کوئی اس میں مزید تعمیر کرتی ہے، یا والد صاحب کی زندگی ہی میں تعمیر کی ہوتی ہے. تو والد صاحب کا گھر تھا، آپ نے اس پہ مزید 2 فلور بنا دیے اوپر. تو اس میں پہلی بات تو یہ، اگر آپ نے اس وقت کوئی ایگریمنٹ کیا تھا والد صاحب سے، یا والد صاحب کے مرنے کے بعد وارثوں سے ایگریمنٹ کیا تھا اپنے بہن بھائیوں سے کہ بھائی میں اس گھر کے اوپر مزید 2 فلور بنا رہا ہوں، تو یہ جب گھر بکے گا تو یعنی میں اس کی قیمت الگ سے لوں گا، یہ پہلے سے آپ نے کوئی تصریح کی تھی، تو پھر تو آپ کو الگ سے ان 2 فلور کی قیمت ملے گی. اور اگر آپ نے یہ کہا تھا کہ میں یہ قرض کے طور پر دے رہا ہوں، جب وراثت تقسیم ہوگی تو پہلے میرا قرض واپس کیا جائے گا، اس کے بعد پھر ہم اس گھر کو وراثت میں تقسیم کریں گے، اور وارثوں نے مان لیا تھا اس کو، تو یہ قرض ہے. اگر ایسی کوئی تصریح نہیں تھی تو پھر یہ ایک احسان ہے آپ کی طرف سے کہ نیچے کے فلور پہ آپ نے احسان کر کے اوپر کے 2 فلور مزید بنا لیے. تو جب بھی کوئی کسی کی زمین پر احسان کرتا ہے، کسی کی زمین پر کوئی تعمیر کرتا ہے، تو وہ بس ایک احسان ہی کہلاتا ہے، وہ کوئی ایگریمنٹ کا حصہ نہیں ہوتا. تو جو زمین کے مالک ہوتے ہیں یا نیچے کے فلور کے مالک ہوتے ہیں، ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی وقت کہہ سکتے ہیں کہ یہ اوپر کے جو 2 پورشن ہیں یہ آپ یہاں سے ہٹا دیں، توڑ دیں، اس کو اپنے گھر لے جائیں. تو اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ کے جو بہن بھائی ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ کو آرڈر کریں کہ ہم آپ کو ان 2 اوپر والے پورشن کا الگ سے کوئی حصہ نہیں دیں گے، نیچے والا گھر تقسیم ہوگا، اوپر والا جو ہے وہ آپ چاہے تو توڑ دیں، چاہے تو ملبے کی قیمت لے کے آپ وہ گھر بھی یعنی اس مشترکہ وراثت میں شامل کر لیں. تو یہ ان کو پورا حق حاصل ہے. لیکن یہ ایک فتوے کی طور پر ہے. اخلاقی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ بہن بھائیوں کو چاہیے کہ ایک بھائی نے اتنا احسان کر کے اوپر 2 فلور بنائے، اب اس بیچارے کو آپ یہ حکم دیں کہ توڑ تاڑ کے لے جاؤ اور ملبہ فروخت کر دو، تو یہ اس کے ساتھ اخلاقی لحاظ سے کہ یعنی غیر اخلاقی حرکت ہوگی کہ اس نے احسان کیا اور آپ اس کو احسان کا بدلہ یہ دے رہے ہیں کہ جی وہ ملبہ اٹھا کے لے جاؤ. تو اس لیے ورثہ کو چاہیے آپس میں دیکھیں، وراثت تو صرف نیچے والے پورشن میں ہوگی، نیچے والے پورشن کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ لگائی جائے گی، اور اس مارکیٹ ویلیو یعنی جب گھر بک رہا ہے نا اس وقت مارکیٹ ویلیو لگائی جائے گی، یا جب وراثت تقسیم کر رہے ہیں، جیسے آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس وراثت کو تقسیم کریں تو آج جو گھر کی ویلیو ہے وہ لگائی جائے گی. والد صاحب نے جس ویلیو پہ گھر خریدا تھا وہ نہیں لگائی جائے گی. آج کی ویلیو سے نیچے والے پورشن کو آپ لوگ ڈیوائڈ کریں گے، اوپر والے کو یا تو وارث کہتے ہیں کہ اس کو توڑ کے لے جاؤ، یا یہ کہ وارثین اس کی الگ سے قیمت لگا کے کوئی بھی خریدنا چاہے خرید لے.
اور اخلاقی لحاظ سے اگر آپ اس کو چاہتے ہیں حل کرنا تو پھر آپ لوگوں کو چاہیے کہ دو راستے ہیں آپ کے پاس. یا تو اس پورے پورشن کی ویلیو لگائیں, اوپر والے 2 فلور کی بھی اور نیچے والے کی بھی, پورے پورشن کی ویلیو لگائیں اور یہ دیکھیں کہ اس پورے پورشن کی ویلیو مثال کے طور پر 1 کروڑ روپے بنتی ہے, یعنی تینوں پورشن کی, گراؤنڈ فلور, فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور کی 1 کروڑ روپے بنتی ہے. تو پھر اسٹیٹ ایجنٹ سے پوچھیں کہ اگر یہ اوپر کے 2 فلور نہ ہوتے تو پھر اس نیچے والے گھر کی ویلیو کیا ہوتی. اسٹیٹ ایجنٹ نے فار ایگزامپل آپ کو بتایا کہ اگر یہ اوپر کے 2 فلور نہ ہوتے تو یہ گھر 80 لاکھ کا ہوتا, اوپر کے 2 فلور بننے کی وجہ سے 1 کروڑ کا ہو گیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اس گھر کی ویلیو میں جو اضافہ ہوا ہے اوپر کے 2 فلور کی وجہ سے وہ 20 لاکھ روپے کا اضافہ ہوا ہے. تو اس گھر کو مکمل فروخت کیا جائے, 1 کروڑ میں 20 لاکھ اس بھائی کو دے دیے جائیں جس نے اوپر کے 2 پورشن تعمیر کیے ہیں, اور باقی 80 لاکھ میں وراثت کو تقسیم کر دیا جائے سب ورثہ میں, جس میں یہ بھائی بھی برابر کا شریک ہوگا. اس طرح سے اگر کر لیتے ہیں تو وارثوں پر یہ لازم تو نہیں ہے, لیکن اس طرح سے کر لیں گے تو لا تظلمون ولا تظلمون, جو بڑا بھائی جس نے بیچارے نے اتنا پیسہ لگا کے گھر کی تعمیر کی ہے اس کی بھی حق تلفی نہیں ہوگی, یعنی اخلاقی لحاظ سے اس کا بھی نقصان نہیں ہوگا, اور ان وارثوں کو بھی ان کا حصہ مل جائے گا, اس لیے کہ نیچے والے مکان میں وراثت جاری ہو رہی ہے اور ان بہن بھائیوں کو اس میں بہرحال برابر کا حصہ اپنا مل رہا ہے, تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے ایسا کرنے میں. اور پہلی صورت پہ اگر یہ عمل کریں گے کہ بھائی کو بولیں گے اوپر والے 2 پورشن توڑ کے لے جاؤ, تو ان بہن بھائیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اوپر والے کا بیچارے کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو ہمیں اپنے بھائیوں کو اس طرح سے ناراض کرنا, ان کا بیڑا غرق کرنا غیر اخلاقی حرکت ہے, اس سے اجتناب کریں. خلاصہ یہ نکلا کہ اس کا بہتر طریقہ تقسیم کا یہ ہے کہ نیچے والے پورشن, اوپر والا اور اس سے اوپر والا فلور, ان تینوں کی مارکیٹ ویلیو لگائیں. 2-3 اسٹیٹ ایجنٹ سے پوچھیں کہ یہ کتنے کے ہوں گے. اگر 3-4 ریٹ مختلف ریٹ آتے ہیں تو اس کا ریشو نکال لیں. ایک اسٹیٹ ایجنٹ کہتا ہے کہ 1 کروڑ روپے, دوسرا کہتا ہے 1.5 کروڑ روپے, تیسرا کہتا ہے 2 کروڑ روپے. تو 1 کروڑ, 1.5 کروڑ, 2 کروڑ کو 3 سے ڈیوائڈ کرنے, جو جواب آئے وہ ریشو نکل آئے گی. تو پہلے ریشو نکالیں مختلف ایجنٹ سے قیمت معلوم کر کے, تو تینوں فلور کا ریشو آپ کو معلوم ہو جائے گا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ اوپر کے 2 فلور نہ بنے ہوتے تو پھر ماہرین سے معلوم کروائیں صرف نیچے والے پورشن وہ کتنے میں بکتا, اس میں جو مختلف اسٹیٹ ایجنٹ آپ کو مختلف ریٹ دیں اس کا ریشو نکال لیں. تو پھر مجموعی قیمت سے اس نیچے والے فلور کی قیمت کو مائنس کریں, جو ڈیفرنس آئے گا وہ بڑے بھائی کو دے دیں, اور جو بچے گا وہ آپس میں شرعی حصص کے حساب سے آپس میں ڈیوائڈ کر لیں. وہ پھر بھی سمجھ نہ آئے تو قریبی معالج سے رجوع کریں. وہ دواؤں پہ لکھا ہوتا ہے نا, تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اور پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی معالج سے رجوع کریں. مطلب یہ ہے کہ پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو کسی قریبی دارالفتہ سے رابطہ کریں, کسی مفتی سے رجوع کریں, وہ آپ کو انشاءاللہ سمجھا دے گا. اچھا میرے بھائی, فائنانس کمپنیز کی شیئر مارکیٹ میں ٹریڈنگ کا حکم. نعمان مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں کیا ہم بینک اور فائنانس کمپنیز کی شیئرز مارکیٹ میں ٹریڈنگ کر سکتے ہیں, شیئر خرید اور بیچ سکتے ہیں, کیا یہ شرم جائز ہے یا نہیں؟ بھائی سعودی بینک کے شیئر خریدنا ناجائز ہے, خرید کے بیچنا بھی ناجائز ہے, اور فائنانس کمپنیز کی جو شیئرز کی ٹریڈنگ ہے وہ کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ فائنانس کمپنی سودی لین دین نہ کرتی ہو. یعنی وہ سود پہ لوگوں کو, بعض فائنانس کمپنی ایسی ہوتی ہیں جن کا کام یہ ہے کہ پیسہ دینا اور پھر اس پہ متعین سود لینا. یہ اگر ان کا بزنس ہے تو وہ بھی سودی بینک کے حکم میں, اور اگر اس کے علاوہ کوئی بزنس ہے تو وہ بزنس اگر حلال ہے تو پھر حلال کمپنی کے شیئرز آپ خرید سکتے ہیں, اور ناجائز کمپنی کے شیئرز خرید کے بیچ نہیں سکتے. اور شیئرز کی خرید و فروخت میں یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ کمپنی کے جو ایسٹس اگر وجود میں ہی نہیں آئے, بعض دفعہ کمپنی ابھی وجود میں آ رہی ہے, اس کے ایسٹس نہیں ہے, صرف سیال رقم ہے, لیکوڈ شکل میں اس کے ایسٹس ہیں, یعنی سیال رقم ہے, تو ایسی کمپنی کے شیئر خرید کے آپ فیس ویلیو پہ تو بیچ سکتے ہیں, کمی بیشی کے ساتھ نہیں بیچ سکتے. اور اگر کمپنی کے اثاثے بھی وجود میں آ گئے ہیں, ایسٹس بھی وجود میں آ گئے ہیں, تو پھر ایسی کمپنی بشرطے کہ جائز ہو, جیسے میں نے پہلے بتایا, اس کمپنی کے شیئر کو خرید کر آپ بیچ سکتے ہیں, نفع پر بھی نقصان پہ بھی. لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ جب تک شیئر آپ کے قبضے میں نہیں آ جاتا اس وقت تک آپ اس کو آگے بیچ نہیں سکتے. اور قبضے میں آنے کی جو ایک عرف میں آج کل وہ ایک علامت ہے, وہ دلیل ہے, وہ یہ کہ آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے. تو نام جب تک آپ کے ٹرانسفر نہیں ہوتا آپ اس کو بیچ نہیں سکتے. اور اس میں بھی فارورڈ سیل اور فیوچر سیل وہ بھی حرام ہے, ناجائز ہے. فارورڈ سیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شیئر خریدا اور آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا کہ ابھی تو یہ شیئر میرا ہے لیکن فلاں تاریخ کو یہ شیئر آپ کا ہو جائے گا, اور اس وقت اس کی قیمت بھی آپ کے ذمہ واجب ہو جائے گی. تو یہ جائز نہیں ہے, ابھی بیچیں آپ, بے شک قیمت وہ بعد میں دیں
لیکن شیئر آپ کو ابھی فروخت کرنا ہے. تو یہ چند شرطیں، یعنی فارورڈ سیل، فیوچر سیل بھی جائز نہیں ہے، قبضے میں آنے سے پہلے یعنی شیئر آپ کے نام ٹرانسفر ہونے سے پہلے بھی بیچنا جائز نہیں ہے. اور تیسری شرط کہ کمپنی کا کام حلال ہو، حرام کمپنی کے شیئرز کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. اور چوتھی شرط، کمپنی کے ایسٹس اگر وجود میں نہیں آئے ہیں، لکوڈ فارم میں وہ کمپنی ابھی ہے، یعنی اس کے اثاثے جو ہیں صرف کرنسی کی صورت میں ہیں، تو پھر وہ آپ اس شیئر خرید کے فیس ویلیو پہ، یعنی جتنے کا خریدا اتنے کا تو بیچ سکتے ہیں، کمی بیشی کے ساتھ نہیں بیچ سکتے. نامحرم کو سلام کرنا کیسا ہے؟ جویریہ صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں کیا نامحرم کو سلام کرنا جائز ہے؟ اگر سسرال والے آپ کے سسرال میں شوہر کے کوئی بزرگ ہیں جیسے ماموں چچا وغیرہ، تو کیا ان کو سلام کر سکتے ہیں جبکہ سسرال والے بھی اس پر زور دیتے ہوں؟ دیکھیے، جو شوہر کے رشتہ داروں میں بزرگ ہیں، چچا ماموں وغیرہ، ان کو سلام کر لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، ان کے احترام کا تقاضا ہے اور رشتہ بھی ہے ان سے. اور ویسے سسرال والے اگر زور دے رہے ہوں تو پھر تو ویسے بھی ضروری ہے، کیونکہ سسرال اور اسرائیل ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں. سسرالی بھی بعض دفعہ اسرائیلیوں کی طرح ہوتے ہیں، تو اس سے سسرال میں تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں. پردے کی پابندی ہو لیکن سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. عام نامحرم کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر ان سے کبھی بات کرنی پڑ جائے کسی ضرورت سے تو پھر سلام سے بات شروع کرنی چاہیے. بلا وجہ گزرتے ہوئے کسی نامحرم کو، جوان عورت کے لیے بلا وجہ سلام کرنا، یہ بہرحال فتنے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تمباکو اور سگریٹ کا کاروبار. عابد صاحب بنگلور سے پوچھتے ہیں کیا تمباکو اور سگریٹ کا کاروبار جائز ہے اور اس کی آمدن کا کیا حکم ہے؟ تمباکو اور سگریٹ کے کاروبار بہت سے علماء، عرب علماء خاص طور پر، ان کے نزدیک بالکل حرام ہے. تمباکو کا استعمال بھی، سگریٹ کا استعمال بھی. جو بر صغیر کے علماء ہیں، ہند و پاک اور بنگلہ دیش کے علماء، وہ تمباکو اور سگریٹ کو مکروہ کہتے ہیں، حرام نہیں کہتے. تو عرب علماء کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں صاف طور پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اس میں قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں کہ، اور وہ کہتے ہیں کہ جو سگریٹ ہے اور تمباکو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان نہیں ہے. سگریٹ کینسر کا ذریعہ بنتی ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بنتی ہے، اور تمباکو بھی اسی طرح بالآخر انسان کو موت کی طرف لے جاتا ہے. تو خودکشی جیسے کھمبے سے چپک کے مرنا حرام ہے، تو ایسے ہی سلو پوائزن دے دے کے اپنے آپ کو مارنا بھی ناجائز ہے. جو بر صغیر کے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں تمباکو اور سگریٹ یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. مکروہ کا مطلب، مکروہ اس لیے ہے کہ اس سے انسان ہلاک تو ہوتا ہے لیکن یقینی ہلاکت نہیں ہے. کئی لوگ 20 سال تک سگریٹ پیتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. اس میں معراج کے واقعے کا تذکرہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد اور ہجرت سے پہلے رات میں جبریل علیہ السلام آئے. احادیث میں یہ مضمون بہت واضح ہے، قرآن میں بہت اجمال ہے، ڈیٹیل نہیں ہے. احادیث میں بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہیں، بہت کثیر روایات ہیں جن میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بیان کیا، اور قرآن میں اجمالی بیان ہوا ہے. اور احادیث میں جو ہمیں واقعہ ملتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ایک معجزہ ظاہر ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں براق پر بٹھایا، براق جو خچر کو کہتے ہیں عربی میں، اور وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ اس نے سفر کیا. مسجد حرام سے راتوں رات وہ لے کر گیا مسجد اقصیٰ. پھر احادیث میں آتا ہے کہ قرآن میں تو اتنا ہی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے کر گیا تاکہ ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. اس میں اشارہ ہے کہ اور بھی پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نشانیاں دکھائیں، جس کی تفصیل حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ لے کر گیا آپ کو. تو براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ، بجلی کی رفتار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا. اور مسجد اقصیٰ میں احادیث میں آتا ہے کہ سارے پیغمبروں کا اجتماع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبروں کو نماز پڑھائی. پھر اس کے بعد وہاں سے آپ کو آسمانوں کا سفر کرایا گیا. پھر ہر پیغمبر کو کہ اپنے اپنے آسمانوں پہ ٹھکانے ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کروائی. احادیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے ملے اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام سے ملے اور آپ نے فرمایا کہ میں جب ملا تو میں نے دیکھا کہ آدھی دنیا کا، یعنی اس دنیا میں جتنا حسن ہے اکیلا آدھا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر سدرۃ المنتہا تک آپ کو لے جایا گیا، جیسے کہ سورہ نجم میں ہے وَلَقَدْ رَآهُ مَرَّةً أُخْرَىٰ، کہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو بھی دیکھا ہے. ایک تو افق اعلیٰ میں دیکھا ہے اور ایک اور دفعہ بھی دیکھا ہے عند سدرۃ المنتہا، سدرہ منتہا پر. سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، منتہا کا معنی کنارہ، یعنی بالکل گویا کہ کائنات کے آخری کنارے پر ایک بیری کا درخت ہے. اس کی کیفیت کیا ہے؟ اسی طرح کا ہے، کچھ اور ہے،
وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ظاہر ہے یہ والی کیفیت تو نہیں ہے اس کی حدیث میں، دوسری کیفیت اس کی منقول ہے. تو وہ اللہ ہی کو اس کا علم ہے کہ وہ کس طرح کا درخت ہے، اس کو بیری سے تعبیر کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، یہ ساری باتیں غیب کا علم ہے جن کو اللہ کے سوا اس کی پوری حقیقت کوئی نہیں جانتا. ہمیں جتنا بتایا گیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا ہے جہاں اس کے بعد اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جایا گیا اور وہاں بھی آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا. تو اس کا تذکرہ بنی اسرائیل میں نہیں ہے بلکہ سورہ نجم میں ہے. تو وہ زیادہ مفسرین اسی طرف گئے کہ معراج ہی کی رات یہ واقعہ ہوا ہے. تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان تک لے جایا گیا. تو یہ سارا واقعہ ہوا اور رات کے تھوڑے سے حصے میں، اور پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ واپس لے آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب مشرکین میں دعویٰ کیا کہ مجھے راتوں رات اس کائنات کی سیر کرائی گئی ہے، میں نے مسجد اقصیٰ دیکھی، تو مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. مشہور واقعہ ابو جہل نے حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ ابو جہل کا خیال تھا کہ جب میں یہ واقعہ حضرت ابو بکر کو بتاؤں گا تو ابو بکر معاذ اللہ انکار کر بیٹھیں گے اور بولیں گے واقعی بھئی یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ جھوٹ کہا ہے اور آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں. تو ابو جہل خوشی خوشی گیا اور کہا کہ تمہارے ساتھی نے کیا کہا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ ابو جہل خوش ہو کے کہنے لگا ہاں بالکل دعویٰ کیا ہے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ پھر بالکل صحیح کہا ہوگا، پھر واقعی ایسا ہوا ہوگا ان کے ساتھ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے. تو جب آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ ایسا میرے ساتھ ہوا ہے تو مشرکین مذاق اڑانے لگے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں پوچھنے لگے کہ اچھا آپ اس کا نقشہ بتائیں کیسا ہے، راستے میں جو ہے کون کون سے قافلے ہیں جو جا رہے ہیں. حالانکہ دیکھیں جب کوئی اتنی تیز رفتاری سے سفر کرتا ہے تو وہ راستوں کے قافلوں کا نہیں بتا سکتا کہ راستے میں کس کس سے ملاقات ہوئی. اور ایک دفعہ کسی عمارت کی جب زیارت ہوتی ہے تو پورا نقشہ بھی ذہن میں نہیں رہتا. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں پوچھی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے پوری مسجد اقصیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی، یعنی آپ کی نظروں کے سامنے رکھ دی اور ان قافلوں کا بھی بتا دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کی خبر دیتے رہے اور جب وہ قافلے واپس لوٹے ہیں تو جیسے جیسے نبی نے بتایا تھا اسی طرح انہوں نے خبر دی مشرکین کو. اور مشرکین حیران ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وہ پورا نقشہ بتا دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسجد اقصیٰ گئے نہیں ہیں، لیکن عرب کے سفر ہوتے تھے تو وہ وہی اسی طرح بیان کیا جس طرح سے مسجد اقصیٰ تھی. تو یہ ایک معجزہ اللہ نے ظاہر کرنا تھا. اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں اور اس میں بہت سارے مضامین ہیں. سب سے پہلا سوال اس میں عام طور پر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت معراج کی رات کی یا نہیں کی. اس بارے میں دونوں طرف روایات ہیں، کوئی مضبوط بات ہمیں اس بارے میں ملتی نہیں ہے کہ زیارت ہوئی ہے. جن احادیث میں آتا ہے کہ زیارت کی وہ قابل تعویل ہیں اور بعض روایتوں میں صراحتاً نفی ہے. اس لیے اس بارے میں کوئی بھی شخص کوئی بھی نظریہ رکھ لے تو رکھ سکتا ہے. میرا اپنا رجحان یہ ہے کہ کسی مضبوط دلیل سے یہ ثابت ہوتا نہیں ہے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں واقعی اللہ کی زیارت کی ہے. کوئی مضبوط روایت نہیں ہے اور جو نفی کی روایتیں وہ زیادہ مضبوط ہیں، واللہ عالم. دوسرا یہ کہ اس میں حکمت کیا تھی؟ تو پہلی حکمت تو یہی تھی کہ نبی کا ایک معجزہ ظاہر کرنا تاکہ عربوں کو آپ کی نبوت پہ یقین آئے معجزات کے ذریعے. دوسری ایک بہت بڑی حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور سب سے افضل نبی بنایا تو آپ کے ساتھ ایک ایسا معجزہ ظاہر کیا گیا کہ جس سے آپ کا مقام تمام پیغمبروں سے بلند ہونا ثابت ہو جائے. اب دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد اقصیٰ سفر کر ہی نہیں، بہت مشکل تھا آپ کے لیے وہاں تک سفر کرنا، جبکہ مسجد اقصیٰ زیادہ تر پیغمبروں کا قبلہ رہا ہے. تو اتنی مقدس سرزمین سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی برکتوں سے کیسے محروم کر سکتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت نے یہ تقاضا کیا کہ وہ سرزمین جو موسیٰ کلیم اللہ کا قبلہ رہی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام جہاں نماز پڑھا کرتے تھے، جہاں یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ سارے پیغمبر گزرے، تو اس زمین کی برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاصل کریں. ایک تو یہ، اور دوسرا اس زمین کو پیغمبر کی برکت بھی ملے، یعنی اس زمین کی فضیلت میں اور اضافہ ہو کہ اتنے سارے پیغمبر یہاں آئے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم یہاں نہ ہو، تاکہ اس بیت المقدس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جائے. یہ نہ کہا جا سکے کہ یہ جگہ تمام پیغمبر تو آئے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے. تو اللہ نے اس جگہ کو بھی مزید برکتیں دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں میں بھی اللہ نے اضافہ کیا تاکہ آپ کی فضیلت ثابت ہو جائے. دوسرا یہ کہ وہاں جا کے تمام پیغمبروں کی امامت کروائی گئی ہے
اس سے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ثابت کرنا مقصد تھا کہ کیونکہ امام سب سے افضل کو بنایا جاتا ہے، تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام پیغمبروں کو نبی کی قیادت میں نماز پڑھوائی گئی، نبی کی امامت میں، تاکہ پریکٹیکلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ثابت ہو، اور یہ مضمون بتا دیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد اب امامت یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوں تو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تبھی حضرت عیسیٰ بھی قرب قیامت میں آئیں گے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو وہ فالو کریں گے۔ تو اس کا ایک عملی نمونہ پیش کرنا تھا کہ لوگ اب نبی جب دنیا میں آ گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمام شریعتیں منسوخ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو سب نے فالو کرنا ہے۔ تو یہ ساری حکمتیں تھیں جس کے لیے معراج کا واقعہ وجود میں لایا گیا۔ الذی بارکنا حولہ، تو اس آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک لے کر گئے، اور حکمت کیا تھی وہ میں نے بتا دیا، لیکن اس کے کچھ فقہی احکام بھی ہیں، ان کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ قرآن کی جو نص ہے نا بالکل واضح آیت، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا تذکرہ کیا ہے، اور صاف طور پر اللہ کیا کہتے ہیں، اسریٰ بعبدہ، وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ بعض حضرات اس بات کے شروع میں قائل رہے ہیں، بہت تھوڑی سی جماعت ہے، کہ معراج جو ہے یہ خواب میں ہوئی ہے، لیکن پھر امت کا اس پر اجماع ہو گیا دلائل کی روح سے کہ معراج خواب میں نہیں ہے بلکہ جسمانی ہے، لہذا پوری امت کا تمام فقہا محدثین کا اس پر اجماع ہوا کہ یہ خواب میں نہیں ہوا بلکہ یہ جسمانی، یعنی آپ کو جسد اطہر کے ساتھ لے جایا گیا ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے کہ سبحان الذی اسریٰ، ایک تو سبحان اللہ عربی میں تعجب کے موقع پہ کہا جاتا ہے، تو تعجب ظاہر ہے جب ہی ہوگا نا جب جاگتی حالت میں ہو، اگر خواب کی حالت میں ہے تو پھر تو یہ تعجب کی بات نہیں، خواب میں تو کچھ بھی آ سکتا ہے انسان کو۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے یہاں یہ فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو لے کر گیا، تو عبد کا جو اطلاق ہے نا بندے کا، وہ صرف روح پر نہیں ہوتا، وہ جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں میں فلاں کو فلاں جگہ لے کر گیا، تو اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو جسم کے ساتھ لے کر گیا میں، تو اس لیے قرآن میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ معراج جو ہے وہ جسم کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو جو حضرات کہتے ہیں نا کہ روح کے ساتھ ہوئی ہے یعنی خواب میں ہوا ہے، وہ استدلال کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت میں جو آگے آئے گی انشاءاللہ، جس میں آتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، یہ سورہ بنی اسرائیل میں اسی صورت میں آگے یہ آیت آ رہی ہے، میں اس کا نمبر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ آیت نمبر 60 ہے اسی سورہ بنی اسرائیل کی، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، رؤیا جو ہے نا قرآن میں خواب پر بھی اس کا اطلاق کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، رؤیا اے میرے بیٹے اے یوسف تو اپنے خواب لوگوں کے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ تو رؤیا کا اطلاق چونکہ خواب پر بھی ہوتا ہے، لہذا بعض لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے وما جعلنا الرؤیا التي اریناک، اے نبی جو رؤیا ہم نے آپ کو دکھایا وہ ہم نے لوگوں کی آزمائش کے لیے دکھایا ہے۔ تو اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے اس زمانے کے اسکالرز نے کہ دیکھیں قرآن تو رؤیا کہہ رہا ہے، رؤیا تو خواب کو کہتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو معراج تھا، معراج کا واقعہ ہوا یہ خواب میں ہوا ہے، یہ جاگتی حالت میں نہیں ہوا۔ لیکن خوب سمجھ لیں عربی میں جو رؤیا کا لفظ ہے یہ منظر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، منظر، سین جسے انگلش میں کہتے ہیں، سین، رؤیا کا رؤیت سے نکلا ہے، دیکھنا، وہ چیز جو دیکھی جائے۔ تو خواب بھی چونکہ ایک سین ہوتا ہے، منظر ہوتا ہے، اس لیے اس کو رؤیا کہا جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ رؤیا کا اطلاق خواب پر ہی ہوگا، اور اس کی دلیل اسی آیت میں موجود ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہم نے جو آپ کو منظر دکھایا وہ اس لیے دکھایا تاکہ لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنے۔ آزمائش جب ہی ہوگی نا جب کچھ اس کو مانیں گے، جب کچھ انکار کریں گے۔ اگر یہ خواب ہوتا تو پھر آزمائش تھوڑی ہوتی، پھر تو مشرکین بھی کہہ لیتے بھائی خواب تو کچھ بھی آ سکتا ہے۔ اور آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اسی طرح وہ درخت جو ملعون درخت ہے جس کو شجرہ زقوم کہا گیا ہے، وہ بھی ہم نے ایک لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیونکہ جب مشرکین مکہ کو بتایا گیا کہ کڑوا درخت ہے جہنم میں، تو فوراً انہوں نے کہا کہ درخت تو آگ میں اگ ہی نہیں سکتا، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ وہ جہنم کی جڑ، اس کی جو جڑیں ہیں وہ جہنم کی تہ میں ہیں، اور پھر اللہ نے بتایا کہ ہم نے وہ درخت اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ جو لوگ ہیں، جو مادہ پرست لوگ ہیں، یہ خدا کی قدرت کا انکار کریں، اور یہ انکار کریں کہ کہیں کہ درخت آگ میں نہیں پیدا ہو سکتا، جبکہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ملعون درخت ہے وہ بھی لوگوں کے لیے فتنہ بنایا۔ کیا مطلب؟ اسباب کی دنیا میں وہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ ایسا ہو، تبھی تو فتنہ ہے، تبھی تو آزمائش ہے۔ ایمان والے اس درخت کے وجود کے قائل ہوں گے، اور احمق اور بیوقوف جو خدا کی قدرت کا انکار کرتے ہیں وہ انہیں اس کی کوئی سائنسی لاجک سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ انکار کر دیں گے۔
تو اب قرآن نے معراج کے واقعے کو اور جو زقوم کا درخت ہے آیت نمبر 60 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60، جی ہاں، اس صورت میں ایک ہی مقام پہ بیان کیا ہے۔ تو کیا مطلب دونوں کا وقوع اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے، دونوں سیم ہے، یعنی معراج کا واقعہ اور جہنم میں درخت کا پیدا ہونا یہ دونوں عقل سے بالا تر چیزیں ہیں۔ لہذا جو خدائی قدرت کے قائل ہیں وہ اس کا اقرار کریں گے، جو خدائی قدرت کے قائل نہیں ہیں وہ ان دونوں واقعات کا انکار کر دیں گے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ معراج جسم کے ساتھ ہوئی ہے، کیونکہ اگر اس کو خواب میں مان لیا جائے تو پھر یہ اس کی کوئی سائنسی دلیل دینے کی ہمیں ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ خواب میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے خواب میں اس کے ساتھ۔ تو یہ واضح قرائن ہے اس بات کے کہ خواب میں یہ جو معراج ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ جسد اطہر کے ساتھ ہوئی ہے، یہ صرف روح کو آسمان میں نہیں لے جایا گیا، اور صرف جو ہے خواب میں یہ کام نہیں ہوا بلکہ جسد اطہر کے ساتھ یہ کام ہوا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ما فقیدہ، اس طرح کے الفاظ ہے، صحیح حدیث ہے کہ وہ گم نہیں پایا گیا۔ تو بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا کہ امی عائشہ کو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد وہ گم نہیں پایا گیا، لہذا جسد وہیں تھا اور روح کو معراج ہوئی ہے۔ تو یہ خوب سمجھ لیں حضرت عائشہ کے کلام کا یہ مفہوم نہیں ہے، حضرت عائشہ کے کلام کا وہی مفہوم لیا جائے گا نا دیگر احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اتنی تھوڑی دیر کے لیے وہ جسم بستر سے غائب ہوا ہے کہ گم نہیں پایا گیا، یعنی کسی نے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ اتنا بڑا واقعہ ہو کہ آپ مسجد اقصیٰ میں جا رہے ہیں اور ساتوں آسمانوں کی آپ کو سیر کرائی جا رہی ہے، تو اشکال ہوتا ہے نا کہ پھر تو جسم آپ کا غائب ہونا چاہیے تھا، لوگ تلاش کرتے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تھے، اب گئے کہاں اتنے ٹائم کے لیے؟ تو اتنا تھوڑے عرصے میں یہ آنن فانن بجلی کی رفتار کے ساتھ ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، ایک سیکنڈ کے بھی ہو سکتا ہے ہزارویں حصے کے اندر یہ کام ہوا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ کام سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں ہو کیسے گیا؟ جب اتنے واقعات ہوئے، مسجد اقصیٰ میں آپ گئے، اتنا لمبا سفر، پھر وہاں اپنے پیغمبروں کو نماز پڑھائی، پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، مختلف آسمانوں پہ دوبارہ سے مختلف پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، اور یہ سارا واقعہ ہونے کے بعد دوبارہ براق پہ بجلی کی رفتار کے ساتھ آپ کو لایا گیا، اور پھر آسمان میں آکسیجن کہاں تھی، اور ایک چیز اتنی اسپیڈ کے ساتھ چلے گی وہ تو ہوا میں رگڑ کھا کے جو ہے ہلاک ہو جائے گی، جیسے کہ وہ خچر تھا یا جو براق تھا۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے ممکن ہیں؟ تو ان تمام باتوں کا جواب اللہ نے سبحان الذی میں دے دیا کہ سبحان الذی، وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے یہ کام کیا۔ کیا مطلب؟ یہ انسانوں کے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے، اور عاجز ہونا، کسی کام کو نہ کر سکنا، یہ بھی ایک عیب ہے۔ تو یہ عیب انسانوں میں پایا جاتا ہے، یہ اللہ میں نہیں پایا جاتا۔ اسی لیے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ معجزہ یا کرامت یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہوتی ہے، یہ پیغمبر کی یا انسانوں کی قدرت کی دلیل نہیں ہوتی، یا بزرگوں کی قدرت کی دلیل نہیں ہوتی، یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ تو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اس میں ایک علمی نقطہ مفسرین نے بہت زبردست یہ بھی بیان کیا کہ دیکھیں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا اور اپنے لیے سبحان اللہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی یہ بتا دیا کہ معراج کا واقعہ جو وقوع میں آیا ہے اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد ہونا اس میں کمی نہیں ہوئی، بلکہ آپ تو اللہ کے غلام ہیں، عبد ہیں۔ تو یہ آپ کی طاقت اور قدرت کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ آپ تو غلام ہیں، عبد ہیں، سارے انسان اللہ کے عبد ہیں، تو یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم پوائنٹ کی بات ہے کہ اس میں کوئی شرک نہ کرنا شروع کر دے اور یوں نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے طاقتور ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ بیت المقدس بھی چلے گئے اور ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کر کے آ گئے، تو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہ شروع کر دے۔ اس لیے اللہ نے بتا دیا کہ بھائی یہ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عبد ہیں، عبد ہی رہیں گے، اللہ نے آپ کو عبد بنایا، تو عبد کی عبادت نہیں ہوتی، عبادت معبود کی ہوتی ہے۔ اب میں آگے چلتا ہوں کہ میں نے مختصر معراج کا واقعہ بیان کیا، باقی معراج کس رات کو ہوئی خوب سمجھ لیں، اس بارے میں کوئی مستند روایت موجود نہیں ہے، یعنی اس کی اسپیسیفک تاریخ کہ کس تاریخ کو یہ واقعہ وجود میں آئے، 27 رجب لوگوں نے خود گھڑی ہوئی ہے، اس پر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ تو ہمیں بس اتنا ایمان ہے کہ معراج کا واقعہ ہوا ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانے کے عمل کو اسراء کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصیٰ سے ساتویں آسمان تک جانے کے عمل کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ٹرم خوب اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں۔ تو اسراء کا عمل اور معراج کا عمل، اور علماء نے یہ
کہا ہے، یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو مسجد اقصی تک جانے کا بھی انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کی صریح آیت موجود ہے۔ اور جو آسمانوں پہ جانے کا انکار کرے گا تو اگر وہ کوئی تعویل کر رہا ہے احادیث کی یا خبر واحد ہونے کی وجہ سے تو وہ گمراہ ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ لیکن جو ضد اور ہٹ دھرمی میں انکار کر رہا ہے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غلط قرار دے کر، تو پھر وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو اس لیے معراج کا یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کا تو قرآن میں چونکہ صراحتاً ذکر ہے، اس کا انکار تو بالکل قرآن کا انکار کہلائے گا۔ اور جو احادیث کا انکار کرتا ہے تو اگر کوئی تعویل کرتا ہے تو گمراہ کہلائے گا، تعویل نہیں کرتا تو پھر وہ بھی کافر کہلائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ، اس مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ارد گرد چونکہ سرزمین شام ہے تو اس میں اللہ نے برکتیں رکھی، دنیاوی برکتیں بھی رکھی ہیں اور روحانی برکتیں بھی۔ روحانی برکتیں یہ ہیں کہ جتنے پیغمبر اس سرزمین میں آئے کسی دوسری زمین میں نہیں آئے، اور جتنے پیغمبروں کی وہاں قبریں ہیں سرزمین شام میں اور بیت المقدس میں، اتنی قبریں پیغمبروں کی کہیں نہیں ہیں، کسی اور جگہ پہ اتنی قبریں نہیں ہیں۔ اور دنیاوی برکتیں کیا ہیں کہ وہاں کی پیداوار، وہاں کی ہوا وہ بہت صحت کے لیے مفید ہے۔ انار، وہاں کا زیتون، وہاں کی انجیر، یہ سارے ایسے برکت والے پھل اللہ وہاں پیدا کرتا ہے اور بہت وافر مقدار میں۔ میں ترکی کے میں شام کے بارڈر تک گیا ہوں، پہلے تو شام کا علاقہ بہت وسیع تھا، تو یہ تو اب جو شام ہے یہ تو تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو شام ہے وہ تو بہت وسیع رقبہ تھا۔ تو وہ ترکی کے بارڈر پہ جب آپ جاتے ہیں اور شام کی سرزمین ملتی ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے وہاں کی ہوا میں ایک خاص قسم کی ایک محسوس ہوتا ہے انسان کو اپنی صحت، اور ایک خاص قسم کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اور زیتون بہت کثرت سے پیدا ہوتا ہے، انجیر بہت کثرت سے پیدا ہوتا ہے، انار بہت کثرت سے پیدا ہوتا ہے۔ وہاں کے لوگوں کی صحتیں، ان کے چہروں کی فریشنس وہ صاف بتا رہی ہوتی ہے کہ اللہ نے زمین میں جسمانی برکتیں بھی بہت زیادہ رکھی ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے جب یہ بتایا نا کہ مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں، تو اس سے خود بخود یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس مسجد کے مبارک ہونے کی وجہ سے اس کے ارد گرد اتنی برکتیں ہیں تو خود اس مسجد میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ تو وہ مسجد بہت زیادہ برکت والی ہے۔ تبھی حدیث میں آتا ہے کہ جو مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو مسجد اقصی اور مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے اسے 1,000، اور بعض روایات میں آتا ہے مسجد اقصی میں 50,000 اور مسجد نبوی میں 1,000۔ اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ سفر کیا جائے گا صرف 3 مسجدوں کی طرف۔ کیا مطلب؟ وہ سفر جو بنیت عبادت ہو، بنیت عبادت یعنی 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف سفر کر کے ان مسجدوں کی زیارت کرنا ہی عبادت ہے۔ ویسے تو کوئی بھی مسجد ہو آپ ویسے دیکھنے کے لیے چلے جائیں، اس کو سفر کر کے بھی انسان جا سکتا ہے ویسے ہی دیکھنے کے لیے بھئی مسجد کیسی بنی ہے، خوبصورت ہے یا نہیں، لیکن علی وجہ تقرب، یعنی وہ سفر جو بطور عبادت کے ہوگا، ان میں صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف زیارت کے لیے سے جانا ہی بذات خود شریعت میں مقصود ہے اور ایک عبادت ہے، اور ان میں جا کے نماز پڑھنے کی اضافی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو وہ 3 مسجدیں ہیں، آپ نے فرمایا ایک مسجد حرام، ایک مسجد اقصی اور ایک مسجد نبوی۔ تبھی مسلمان جب تک مسجد اقصی آزاد نہیں تھی تو مسلمان مسجد اقصی بھی سفر کر کے جایا کرتے تھے، مسجد حرام بھی، اور مسجد نبوی تک تو الحمدللہ اب بھی جاتے ہیں۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو دوبارہ آزاد کرائے تاکہ ہمیں بھی وہاں جا کے نماز نصیب ہو اور مسجد اقصی کی ہمیں بھی زیارت نصیب ہو۔ یہ ہر مسلمان کی تمنا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، وہاں جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس زیارت سے محروم ہیں۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ مبارک مسجد جس کی طرف اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزاتی طور پر لے کر گیا، اور خاص طور پر ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نماز پڑھوائی گئی معجزاتی طور پر، اللہ ہمیں بھی اس مقدس سرزمین کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے یہ سفر اس لیے کرایا تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں۔ وہ نشانیاں یہی ہیں کہ جو معراج کی رات آپ کو دکھائی گئیں، پیغمبروں کی زیارت کروائی گئی، جنت جہنم دکھائی گئی، تو یہ ساری بڑی بڑی نشانیاں تھیں۔ خود معراج خود ایک بڑی نشانی ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی انسان تو محتاج ہے کہ جب تک اسے سنایا نہ جائے وہ سن نہیں سکتا، دکھایا نہ جائے وہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود سے نشانیاں نہیں دیکھ سکتے، اللہ نے دکھائیں، اللہ نے سنائی، لیکن اللہ وہ ذات ہے جو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی، اسے وہ ہر وقت